حضرت حمزہ کے ساتھ ایک بھی انصاری نہیں گیا ہے، سارے مہاجر گئے جو مکے سے آئے تھے، کہ ان پر بھی زبردستی نہیں۔ جیسے ہی گئے ہیں حضرت حمزہ، چند قبیلوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، چند معاہدے ہوئے ہیں، کچھ سہولتیں دی گئی ہے، کچھ سہولتیں لی گئی ہے، واپس آئے ہیں۔ ایک مہینے کے بعد جیسے ہی شوال شروع ہوا ہے، دوسرا سریہ گیا ہے حضرت عبادہ ابن حارث رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں۔ پھر کچھ وقت کے بعد تیسرا سریہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں، کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو 3 سریے تھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے 3 غزوات میں۔ پہلا غزوہ ابوا ہوا ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے، معاہدے ہو گئے ہیں، صلح ہو گئی ہے۔ دوسرا غزوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بوات ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے۔ تیسرا غزوہ غزوہ عشیرہ ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے۔ اب پتہ چلا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مکے والوں کی وہ سازشیں جو مکے میں وہ ستا رہے تھے، راستے میں پریشان کر رہے تھے، اب وہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور ملک شام تجارت کے نام پر بھیجا گیا قافلہ جو اصل مدینے پر حملے کی تیاری تھی، وہ قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے اور بس قریب پہنچ گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں، ان ظالموں جو مدینے پر ایک چین سے رہنے کی خواہش رکھنے والے، ایک چین سکون امن سے رہنے دو، امن کی بات کرنے دو، محبت سے جینے دو، محبتوں کو پھیلانے دو، وہ محبت کا پیامبر محمد مصطفیٰ اور ان کے عشاق انہیں محبت کی تعلیم و دعوت پھیلانے سے روکنے والے، نفرتیں، عداوتیں، کدورتیں، دشمنیاں، قتل و غارت گری عام کرنے والے کفار مکہ، یہ اب بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس قبیلے کو، اس قافلے کو جو شام سے مکہ جا رہا تھا ابو سفیان کی سرکردگی میں، اس قافلے کو روکنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ اے کفار ہند، اے ہندوستان کے کافروں، تم کہتے ہو کہ محمد ڈاکوؤں کا نبی ہے، محمد لٹیروں کا نبی ہے جنہوں نے ملک شام سے آنے والے قافلے کو لوٹ لیا تھا۔ تم کیا فیصلہ کرتے اگر تمہارا دشمن اس طرح سے تمہیں صف ہستی سے مٹا دینے کی کوشش کر رہا ہوتا؟ تم اپنی کتابوں کو دیکھو اور اپنے دھارمک گرنتھوں کو اٹھاؤ۔ کیا تمہارے دھرم کے گروؤں نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ اگر کوئی تمہیں صف ہستی سے مٹا دینا چاہتا ہو، تمہیں اور تمہارے ساتھ رہنے والوں کو مٹا دینا چاہتا ہو، تو ان کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دو کہ ہاں آؤ اور ہمارے سر قلم کر دو؟ تمہیں یاد نہیں ہے وہ وقت جب کہ پانڈووں کو ان کے رہنما نے کہا تھا یدھ ہی دھرم ہے، یدھ ہی دھرم ہے، یدھ ہی دھرم ہے؟ نہیں کہا تھا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ ارے تم کیا تمہارے مذہب کی باتوں کو جانو، اور تم کیا محمد مصطفیٰ کی عظمت و تقدس کو جانو جو خود اپنے دھرم کے گرنتھوں کا اور اپنے مذہب کی تعلیمات کا مذاق اڑاتا ہے، اسے ہی غلط ثابت کرتا ہے اور اسے ہی کالپنک اور من گھڑت باتیں کہتا ہے؟ وہ کیا محمد مصطفیٰ کی حقیقی نبوت و حقانیت کا ادب و احترام کرے گا جو اپنی من گھڑت باتوں کو من گھڑت کہتا ہے اور اپنی باتوں کے متعلق اور ماضی کی تاریخ میں کبھی اس کا وجود رہا ہوگا لیکن تم خود اس کا مذاق اڑاتے ہو اور اس کے نام پر سیاست کرتے ہو اور روٹیاں سیکتے ہو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے بدر کے میدان میں پہنچی ہے، کہ بدر میں پہنچے ہیں تاکہ ادھر شام سے آ رہے ہتھیار و ساز و سامان اور مدینے کو مٹا دینے کے صف ہستی سے ختم کر دینے کی تیاری والے قافلے کو روک دیا جائے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ قافلے والے تک خبر پہنچی اور ابو سفیان نے اپنی سپہ سالاری کے گر دکھایا اور ادھر سے بائی پاس سے مکہ نکل گیا قافلہ۔ بات ختم ہو گئی تھی، لیکن ابو جہل مکے سے 1000 فوج کا لشکر لے کر ساز و سامان کے ساتھ مدینے کی طرف نکل پڑا ہے کہ آج مدینے کے صف ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائیں گی، مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اپنے سرماؤں کو لے کر مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو نکال کر باہر پھینکا ہے، اور ابو جہل کی سرکردگی میں وہ بدر پہلے پہنچے ہیں، رسول اللہ بعد میں پہنچے ہیں۔
ڈاکو ابو جہل تھا جو اپنے ساتھ ڈاکوؤں کی جماعت لے کر آیا تھا۔ محمد مصطفیٰ تو بعد میں پہنچے ہیں کہ اب اور کیا کرتے، مدینے جا کر ابو جہل کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے پر حملے کی اجازت دیتے۔ مدینہ منورہ سے نکلی جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کے میدان میں پہنچی ہے۔ بدر کا معرکہ اس انداز کا ہے، بدر میں جو جماعت جو فوج پہنچی ہے اس انداز کی ہے، اور کیسی بے سر و سامانی کی حالت میں، کوئی لڑائی کے ارادے سے آئے تھے، کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، مدینے میں کوئی لڑائی کا اعلان نہیں ہوا تھا، جو فارغ ہے وہ چلیے، جس نے کہا کہ کھیت سے جانور اونٹ لے کر آتا ہوں، سواری لے کے آتا ہوں، اسے کہہ دیا گیا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جو سامنے ہے بس وہی چلیں گے۔ اس لیے صرف 313 کی جماعت بے سر و سامانی کے عالم میں، کم اونٹوں، کم گھوڑوں، کم تلواروں کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں میدان بدر میں پہنچی ہے۔ ابو جہل ساری جنگی تیاریوں کے ساتھ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری جنگی تیاریوں سے خالی میدان بدر میں پہنچ گئے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف نگاہیں ہیں۔ بدر کا واقعہ کا یہ پس منظر ہے، بدر کا واقعہ اس لیے رونما ہوا ہے، ظلم اور ظالموں کے خاتمے کے لیے جہاد ہوتا ہے، اسلام کے عام کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو سرائے ہوئے ہیں حضرت حمزہ اور حضرت عبادہ ابن حارث اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کو، ان لوگوں کو تلوار کے زور پہ مسلمان بنانے گئے تھے، وہاں تو صرف معاہدے ہوئے تھے، امن کے معاہدے۔ محمد مصطفیٰ غزوہ ابوا میں اور بوات میں اور عشیرہ میں کوئی تلوار کے زور پر مسلمان بنانے گئے تھے، وہ تو صرف امن کا معاہدہ کرنے گئے تھے، کوئی مسلمان نہیں بنایا جاتا ہے تلوار کے زور پر۔ میدان بدر میں تلوار کے زور پر ابو جہل کو مسلمان بنانے نہیں گئے تھے، ظالم مدینے کو ختم کرنے آیا تھا، انہیں بدر تک رکھنا تھا، مدینے نہیں پہنچنے دینا تھا۔ اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی اور آپ پہنچ گئے۔ اب کیا ہوا بدر میں اور کیسی جنگ ہوئی، اور اللہ رب العزت نے کیسے اپنی مدد و نصرت فرمائی اپنے سچے نبی کے ساتھ، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ اس کو سنیں گے۔